یہودی عورت کا یہ سوال و جواب، پھر حضرت عائشہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، یہ ان کو عذاب قبر کے بارے میں تصدیق فراہم کر رہا ہے کہ واقعی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ یہودی ہو کہ اس کا بھی یقین ہے کہ قبر میں واقعی عذاب ہوتا ہے۔ انسان کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ صبح و شام کیا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر کے اندر صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ، اس کا تو انتظار کر یہاں تک کہ تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ٹھکانے میں داخل کرے گا، وہاں پہنچا دے گا۔ یعنی صبح و شام اس بندے کو اس کا جو انجام ہے، اس کے کیے ہوئے دنیا کے اعمال، اس کا نتیجہ دکھا دیا جاتا ہے کہ روزانہ صبح اور شام اس کے سامنے وہ ٹھکانہ، وہ منزل اس کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ یہاں تم نے پہنچنا ہے۔ جنتی ہے تو جنت کے نظارے اس کو کروائے جاتے ہیں، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کے مناظر اس کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جو تم نے کیا اس کا یہ نتیجہ ہے، جیسا کیا تھا ویسا تمہارے سامنے اس کا نتیجہ آ گیا۔ اب ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کچھ کرے جس کے ذریعے اس کو کامیابی مل سکے۔ اب وہ کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس پہ واضح ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ سستی ہے تو ہماری ہے کہ ہم نے اس کو سیکھا نہیں، ہم نے اس کو پڑھا نہیں۔ اگر ہم اس کو سیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے، ادھر ادھر کی مصروفیات کو چھوڑ کے، جہاں ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ کے ہم اس کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ کامیابی زیادہ دور نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے بارے میں کیا کیا کرتے، بہت عام بات ہے، سیکھنے والی ہے، سیکھتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور اس نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی تعلیمات تھی، ان کی روشنی میں اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبر کے عذاب کے حوالے سے بات کی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبر کے عذاب کا حال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کا عذاب حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ یہ حدیث ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم ذات، گناہوں سے پاک ذات، یہ حدیث ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے والی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال و جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب قبر سے متعلق پوری معلومات پہلے سے نہیں تھی، تو یہودی عورت کا یہ سوال و جواب، پھر حضرت عائشہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، یہ ان کو عذاب قبر کے بارے میں تصدیق فراہم کر رہا ہے کہ واقعی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ یہودی ہو کہ اس کا بھی یقین ہے کہ قبر میں واقعی عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان گناہگار ہے تو عذاب ہوتا ہے، اور اگر انسان مومن ہے، تقی پرہیزگار ہے، تو پھر اس کو اس کا انعام ملتا ہے۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، بلکہ یہ
جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصدیق کر لی، اور یہ تصدیق ہماری تعلیم کے لیے تھی، ہمیں سکھانے کے لیے تھی کہ سمجھ جاؤ، سیکھ جاؤ کہ قبر، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، انعام بھی مل سکتا ہے، عذاب سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معصوم ذات، گناہوں سے پاک ذات، وہ اگر قبر کے عذاب سے پناہ روزانہ مانگ رہی ہے، یہ ہمارے سکھانے کے لیے، وگرنہ وہ تو گناہوں سے پاک ذات، تو ہمیں سکھایا کہ روزانہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس بات کو شامل کر لیں کہ یا اللہ ہمیں قبر کی ہر سختی، ہر عذاب، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ امید ہے آج کی بات سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی کوئی نہ کوئی قیمتی بات ضرور لکھیے گا۔ یہ آپ کا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا۔